وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. हर किस्म की तारीफात अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस पर, जिनकी मोहब्बत हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पिछले जुमे के अंदर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, मर्तबा, शान, उस पर अल्लाह के कुरान
اور احادیث مبارکہ سے چند گوشے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، شان واضح ہوتی تھی، کیونکہ جب کوئی انسان کسی کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے تو جب اس کے مقام اور مرتبے کا علم ہو جائے تو وہ تعلق، وہ محبت اور زیادہ پختہ ہو جایا کرتی ہے۔ تو اسی سلسلے کے اندر ہم نے پچھلے جمعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، فضیلت، شان، اس پر گفتگو کی تھی۔ تو آج کے اس جمعہ کے اندر ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ کیا ہے اور اسی طرح اس کے فوائد اور اس کے ثمرات کیا ہیں، اور پھر جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کی علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ آیا یہ شخص صرف زبان کی حد تک محدود ہے یا حقیقی طور پر اس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جس شخص کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے وہ بندہ ایماندار نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہی نہیں ہے۔ اور یہ محبت جو ہماری پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، یہ کس حد تک ہونی چاہیے، اس کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کی اپنی جان ہوا کرتی ہے۔ انسان ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان سے محبت کرتا ہے، لیکن جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا آئے گا تو پھر اس وقت اسلام، اللہ رب العالمین اور اللہ کی شریعت اسلامیہ اور اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتلاتا ہے کہ جب تک اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں تھا اور انسان کے سامنے اس کی جان سب سے زیادہ محبوب تھی، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بات آئی تو پھر اسلام نے ہمیں یہ کہا کہ وہ شخص اس وقت تک مسلمان ایماندار نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جا رہے تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اپنے ہاتھ کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام لیا۔ جانتے تو ہوں گے یہ عمر کون ہے، یہ وہی عمر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے دیا تھا۔ دعائیں مانگ کے لیا، سفر جا رہے ہیں، چل رہے ہیں اور مدینہ کی گلیاں ہیں، عمر کا ہاتھ پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں۔ یہ محبتوں کا ایک سفر جو ایک لگاؤ اور تعلق کا سفر تھا، یہ دوستی کا جو سفر تھا، یہ چلنا جو تھا،
اس شخص کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا جسے دعائیں مانگ کے اللہ سے لیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کے اندر آ کر یہ الفاظ کہے کہ اللہ کے نبی، مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت روک دیا، کہا لا یا عمر یہ بات نہیں ہے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا تو تو ایماندار نہیں ہوگا، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پیارے پیغمبر کی زبان سے سنے، فرمایا اللہ کے نبی، آج کے بعد عمر کی جان سے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میری آپ کے ساتھ محبت ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا عمر، اب بات بنی ہے، اب اس معیار کو پہنچے ہو کہ جب تمہارا ایمان مکمل ہوگا کہ تمہاری جان سے بڑھ کر بھی اگر میں تمہیں محبوب ہوں تو پھر تو کامل ایمان والا ہے۔ اور اپنی جان کے بعد اس کے بعد درجہ آتا ہے انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، انسان اپنی اولاد اور خاص طور پر اولاد میں سے اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، اور جب تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہوگا، والدین سے محبت جنت کے اندر داخلے کا ذریعہ ہے، جنت کے اندر داخلے کا سبب ہے۔ والدین کی خدمت کر کے انسان جنتوں کا مالک بن سکتا ہے، لیکن جب تقابل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تو پھر یہ الفاظ ہوں گے کہ اپنے والدین سے، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ بندہ بھی ایماندار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تم اپنے والدین سے، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر لیتے۔ اور والدین اور اولاد کی محبت کے بعد درجہ آتا ہے انسان اپنے اہل سے محبت کرتا ہے، اپنے اہل و عیال سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے، عزیز و اقارب سے محبت کرتا ہے۔ جہاں تک آپس کا تعلق تھا یہ محبتیں ایسی ہیں کہ جس گھر میں خامد اور بیوی کی محبت ہوتی ہے وہ جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ کی کیفیت ہوتی ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب خامد اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور جب خامد اور بیوی کے درمیان ایک اختلاف کی وجہ سے جدائیاں ہوتی ہیں تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور جس میں خامد اور بیوی کا محبت اور پیار کا رشتہ ہوتا ہے یہ ایک ایسا پیارا ماحول ہوتا ہے، ایسا پیارا گھرانہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا آئے گا تو اس وقت اپنے اہل و عیال، اپنے مال و دولت اور اب دنیا کے اندر جتنے بھی رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ، اپنے اہل، اپنے مال و جمیع الناس، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے بڑھ کر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سارے رشتے الگ الگ کر کے گنوا دیے، جان بھی گنوا دی، مال بھی گنوا دیا، والدین بھی، اولاد بھی، اہل بھی گنوا دیا، مال بھی، اور دنیا کے سارے رشتے گنوا کر کہہ دیا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل
ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ جو رشتے میں نے گنوائے ہیں ان کے ساتھ محبت زیادہ کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کم محبت کرتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، والدین، بیوی بچے، تجارت اور اس طرح اپنے گھر بار، دنیا کے رشتہ دار، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ وہ بندہ فاسق ہے اور اس کا ایمان تو کامل ہے ہی نہیں، لیکن وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، اللہ نے رشتے گنوائے ہیں، اللہ نے یہ سارے رشتے گنوا کر کہا ہے قل ان کان آباؤکم، تمہارے ماں باپ، وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، سارے رشتے باپ، اولاد، اہل و عیال، تجارت، مال، گھر، ہر چیز گنوا کر کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر تمہارے دلوں میں تمہارے مال کی محبت زیادہ ہے، تمہارے دلوں کے اندر تمہیں گھروں کی محبت زیادہ ہے، تمہیں تجارتیں زیادہ محبوب ہیں، تمہیں اولاد زیادہ محبوب ہے، تمہیں والدین زیادہ محبوب ہیں، اگر یہ سارے رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ وہ عذاب اللہ کا دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اخروی عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ جو شخص اپنے دل کے اندر کسی ایک کی محبت اللہ کے نبی سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محبت یہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہو گئی، والدین سے زیادہ پیدا ہو گئی، اور آج سے ہم نے یہ عہد کر لیا آج سے کہ اللہ آج ہمارا عہد ہے کہ ہماری محبت جو ہے اللہ کے نبی سے ہمارے سارے رشتوں سے فوق ہے، اونچی ہے، دنیا کے ہر شخص، ہر مال، دولت، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ کیا ثمرات ملیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی کیفیت یہ ہو جائے گی تو وہ حقیقی ایمان کی لذت کو چکھ لے گا، حلاوت ایمان سے مالا مال ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہ حلاوت الایمان، جس کے اندر تین چیزیں آئی وہ اس ایمان کی لذت کو، ایمان کی شیرینی کو اس نے حقیقی طور پر چکھ لیا ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے نزدیک، جس شخص کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ حقیقی ایمان کی لذت کو وہی شخص پہچانتا ہے اور وہی شخص ایمان کی لذت کو چکھے گا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اور اگر اس کی محبتیں کسی انسان کے ساتھ اگر ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، میرا پیار ہے، میرا اس کے ساتھ لگاؤ ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، یہ متبع سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں ہر ایک کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اس کے سامنے اگر ہے تو یہ اللہ کی بات ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ اس سے محبت بھی اسی لیے کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا وہ شخص ہے کہ جو اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد
کفر کے اندر جانے کو ناپسند کرتا ہے، اس طرح جس طرح انسان آگ کے اندر جانے کو پسند کرتا ہے۔ حقیقی لذت ایمان کی یہی شخص سکتا ہے۔ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب واپس کفر کے اندر جانا جو ہے یہ ہم ناپسند کرتے ہیں، یہ واقعی ہر شخص ناپسند کرتا ہے۔ کون شخص ہے جو آگ کے اندر جانا پسند کرے گا؟ کوئی بھی شخص آگ کے اندر کودنے کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے کفر کے اندر ہم نہیں گئے، لیکن کفر کے وہ مذہبی رسوم ہوں یا غیر مذہبی رسوم و رواج ہوں، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جو وہ کیا اللہ کے نبی کا دین ناقص تھا، نعوذ باللہ، کہ ہمارے مذہبی رسم و رواج، ہمارے مذہبی فنکشن یہ کیا غیر مسلموں کے مشابہت کے یا ان کی پیروکاری کے محتاج تھے؟ کیا دین ہمارا نعوذ باللہ اللہ کے نبی ہمیں مکمل دین نہیں دے کر گئے تھے کہ ہمیں اپنے مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے غیروں کے پیچھے چلنا پڑے گا؟ ہمارے غیر مذہبی جو فنکشن ہے ان کو ہمیں اٹینڈ کرنے کے لیے غیر مسلموں کی طرف جانا پڑے گا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، مدینہ کے اندر آئے اور دیکھا کہ یہود بھی 10 کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا مذہبی رسم تھا، مذہبی ایک ان کا طریقہ کار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، رمضان کے فرض ہونے سے پہلے۔ جب مدینہ کے اندر آئے یہودی بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام وہ جن کی تربیت یہ ہوئی تھی کہ غیر مسلموں کی کوئی چیز ہم نے نہیں لینی، وہ ان کا دینی شعار ہو، وہ ان کی دینی رسم و رواج ہو یا دنیاوی رسم و رواج ہو، ہم نے نہیں لینا۔ یہ تھے نبی کے تربیت یافتہ لوگ۔ فوراً کہہ دیا اللہ کے نبی ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، آپ نے ہمیں مشابہت سے منع کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ فوراً صحابہ کرام نبی کے تربیت یافتہ بول پڑے، کہہ دیا اللہ کے نبی یہودیوں سے مخالفت کا حکم دیا ہے آپ نے۔ تو آگے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن بقیت لأصومن التاسع، میں نبی اگر آئندہ صاحب زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ مذہبی مخالفت جو ہے، یہاں سے اگر کوئی غیر مسلم اپنا مذہبی فریضہ سر انجام دے رہا ہے تو ہمیں اپنے مذہبی تہوار منانے کے لیے غیر مسلموں کے تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے۔ ہماری خوشیاں ہو، ہماری غمیاں ہو، ہمارے اسلامی تہوار ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اسی انداز سے منانا ہوگا جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے کے گئے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم محبت کریں ہمارا فائدہ ہے، نہیں کریں گے ہمارا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی جو ہے ان کی شان میں ہماری محبت کی وجہ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہماری محبت نہ کرنے کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ محمد رسول اللہ تو خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں جن کا مقام اللہ نے بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، ہماری محبتوں کے وہ محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم محبت کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا۔ ہمارا فائدہ دوسرا کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسے شک وقت جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے جائیں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، اور محمد کے ساتھ کون ہوں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور قیامت والے دن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہو تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کیا کی ہے قیامت کی تیاری؟ قیامت کا سوال پوچھنے آ گیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی کوئی اور چیز نہیں ہے، بڑے اعمال نہیں ہیں،
صرف حب اللہ و رسولہ، اللہ کے نبی اپنے دل میں اللہ کی محبت کو سمائے ہوئے ہوں، اپنے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت کو لیے بیٹھا ہوں۔ آگے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، او قیامت کا پوچھنے والے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کی خوشی ہمیں جتنی زیادہ تھی، اسلام لائے اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں جنتوں کا مالک آخرت میں بنائے گا، اسلام کے بعد جو سب سے بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات تھی وہ یہی الفاظ تھے انت مع من احببت، کہ تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تمہاری محبتیں ہوں گی۔ آج جن لوگوں کی محبتیں غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، کل قیامت کے دن انت مع من احببت، اور جن کے ساتھ تمہارے تعلق ہوں گے اور جن کے رسم و رواج میں جن کے پیچھے کھڑے ہو انہی کے ساتھ کھڑے ہوگے، نبی کے ساتھ وہی ہوگا انت مع من احببت، جو نبی سے محبت کرتا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پتا کیا کلمات کہے، سونے کے پانی سے لکھنے والے کلمات ہیں۔ کہتے ہیں جب سے یہ بات ہم نے سنی ہے اور ہمیں یہ خوشی اسلام لانے کے بعد کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ان الفاظ سے ہوئی ہے انت مع من احببت، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ پھر آگے سے انس رضی اللہ عنہ کہا اللہم، اے اللہ گواہ ہو جا کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے، و ابا بکر و عمر، اللہ تو گواہ ہو جا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ کہہ کر ہمیں کیا بتلایا، اور دنیا کے اندر جو نبی کے ساتھ رہنے والے، حالانکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر جن کی زندگی گزری، کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کل قیامت کے نبی کا ابو بکر و عمر کا ساتھ نصیب فرما دے، اس لیے ہم وہ عمل تو نہیں کر رہے، ہمیں شاید محبت کی وجہ سے نبی کا ساتھ مل جائے، ابو بکر کا ساتھ مل جائے، عمر کا ساتھ مل جائے۔ گویا کہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ جس طرح ابو بکر و عمر دنیا کے اندر نبی کے ساتھی ہیں، کل قیامت کے دن بھی ابو بکر و عمر نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آج ہم اللہ تجھ سے یہ گواہ بنا کے کہتے ہیں اللہ ہماری محبتیں تیرے لیے ہیں، اللہ ہماری محبتیں تیرے نبی کے لیے ہیں، اللہ ہم ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم عمر سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم عثمان سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم طلحہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم زبیر سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم عبد الرحمن بن عوف سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم اس مصعب بن عمیر سے محبت کرتے ہیں جو تیرے دین کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر کے میدان احد میں کٹا ہوا ہے۔ اللہ ہماری محبتیں مصعب بن عمیر کے ساتھ ہے، اللہ ہماری محبتیں آپ کے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اللہ ہم اس عبداللہ سے محبت کرتے ہیں جو میدان خندق کے اندر کٹ گئے اور میدان احد کے اندر کٹ گئے، جن کو اپنے سامنے بٹھا کے تو نے بات کی تھی، اللہ ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تو گواہ ہوگا ہماری محبتیں ان بدری شہداء کے ساتھ ہیں، ان بدریوں کے ساتھ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ اللہ تو گواہ ہو جا ہماری محبتیں بدریوں کے ساتھ، احد والوں کے ساتھ، خندق والوں کے ساتھ، اللہ ہماری محبت ابو ہریرہ کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو ہم تک پہنچایا، اللہ جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا، وہ علماء تھے، وہ فقہاء ہیں، وہ مفسر ہیں،
وہ قرہ ہیں، اللہ ہماری محبتیں ان سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ تو گواہ ہو جا، آج کے بعد ہماری محبتیں ان کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تیرے نبی نے کہہ دیا ہے انت مع من احببت، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ محبتیں ہوں گی۔ اللہ ہماری محبتیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کسی طریقے سے بھی تیرے دین کو دنیا کے اوپر غالب کرنے والے ہیں، وہ علماء کی شکل میں ہو، وہ مجاہدین کی شکل میں ہو، وہ مفسر کی شکل میں ہو، وہ قراء کی شکل میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے جو نبی کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، متبع سنت ہے، جن کا معیار اللہ کا قرآن ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہے، ہمارا جینا بھی ان کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین حقیقی معنی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے کی